بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس, کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں. ٹوڈے وی آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ ایکسرسائز آف چیپٹر نمبر 1, دا لاسٹ سرمن آف دی رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیٹس اسٹارٹ اٹ. دا ویری فرسٹ از ووکیبلری. کیٹیگری جو ووکیبلری ہے اس میں سیکشن اے میں ایکسرسائز اے, میچ دا ورڈز ود دا میننگ ان کانٹیکسٹ. ہم نے ورڈز کو میچ کرنا ہے ان کی میننگ کے ساتھ. ایک سائڈ پہ یہ ورڈز دیے گئے ہیں اور ایک سائڈ میں ان کے میننگز یا ڈیفینیشنز دی گئی ہیں. پہلے جو آسپیکٹس ہے اطراف سے, ٹھیک ہے, اس کا جو میننگ بن رہا ہے وہ ہے سائڈز. یہ میں نے اس کو نشاندہی پہلے ہی کر دی ہے. انسوریس مینس کہ سود خور, جو سود کھاتا ہو. ریلیٹڈ ٹو ہیوی انٹرسٹ, جو بہت زیادہ سود کھاتا ہو. پروجینی, پروجینی مینس اولاد, بچے, اور اس کا جو میننگ ہے وہ یہاں پہ آبویسلی لکھا ہوا ہے چلڈرن. نیکسٹ ہے ریمٹ. ریمٹ مین فری کرنا, آزاد کرنا. تو یہاں پہ یہ نشان ہے ٹو فری سم باڈی فرام. اگنورینس, اگنورینس مین جہالت. لیک آف اویئرنیس, ٹھیک ہے, آگاہی کا نہ ہونا جہالت کہلاتا ہے. تو یہ اسی طرح سے آپ لوگوں نے میچ کرنا ہے ان ورڈز میننگ کو. دین ایکسرسائز بی. ایکسرسائز بی میں آ جائیں تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے فریلی از اے ورڈ دیٹ یو ہیو ریڈ ان دا ٹیکسٹ. کہ کہتا ہے کہ فریلی ایک ورڈ ہے جو آپ نے ٹیکسٹ میں سے پڑھا ہے. تو فریلی کا مطلب کیا ہے؟ بغیر کسی کنٹرول کے کوئی کام کرنا, ٹھیک ہے. دین ہے willingly, ٹھیک ہے. willingly از another word with a different meaning, ٹھیک ہے. willingly جو ہے وہ ایک اور لفظ آیا ہے ٹیکسٹ میں, آپ نے پڑھا ہے ریڈنگ کرتے ہوئے, تو اس کے مختلف میننگ ہے اور اس کا مطلب ہے اپنی خواہش سے یا مرضی سے کوئی چیز ایکسپٹ کرنا یا اس کو کسی کام کو پرفارم کرنا. کنسلٹ اے ڈکشنری ٹو نو دا ڈفرنس ان دا میننگ آف بوتھ ورڈز. میننگ آپ کو پتہ چل گیا کہ ایک فریلی ایک ایسا ایکشن ہے جس میں کوئی کنٹرول نہیں ہے کسی کا, بغیر کسی کنٹرول کے. اور خواہش willingly کیا ہے کہ اپنی خواہش سے یا مرضی سے کسی ایک ایکشن کو پرفارم کرنا. نیکسٹ ہے بیٹا یوز بوتھ ورڈز ان سینٹینسز ٹو کلیئرلی برنگ آؤٹ دا میننگ. پہلا جو ہے وہ یہاں پہ میں نے اس کا سینٹینس بنایا ہوا ہے, ہی willingly left his room, ٹھیک ہے. اس نے اپنی خواہش سے, اپنی مرضی سے اس کمرے کو, اپنے کمرے کو چھوڑا. ہی از, آگے نیکسٹ ہے فریلی کا, ہی از ایبل ٹو ٹریول فریلی, کہ وہ بغیر کسی کی ہیلپ کے, بغیر کسی کے کنٹرول کے وہ اس قابل ہے کہ وہ سفر کر سکتا ہے. دین نیکسٹ ہے ریڈنگ فار کمپریہنشن. ریڈ پیراگراف 1 آف دی لیسن اینڈ آئیڈینٹیفائی. پیراگراف 1 کو ہم نے ریڈ آؤٹ کرنا ہے اور اس میں ہم نے سلیکٹ کرنا ہے ٹاپک سینٹینس, سپورٹنگ ڈیٹیل, ٹھیک ہے, اینڈ مین آئیڈیا آف دی پیراگراف. تو ٹاپک سینٹینس ہم دیکھیں گے اور سپورٹنگ ڈیٹیلز میں ایگزامپلس چیک کریں گے کہ کون سی ایگزامپل ہیں جو ٹاپک سینٹینس کو سپورٹ کر رہی ہیں. اینڈ دین مین آئیڈیا اس کا چیک کرتے ہیں. ہم چلتے ہیں پہلے پیراگراف کی طرف. دین پیراگراف نمبر 1, اس میں آپ چیک کریں, میں نے پہلے یہ آئیڈینٹیفائی کر دیا ہے ٹائم کی بچت کے لیے. تو ٹاپک سینٹینس آپ پورا اگر پیراگراف پڑھیں تو اس میں ٹاپک سینٹینس یہ ہے, اسلام کورز آل دا اسپیکٹس آف ہیومن لائف. گاٹ اٹ؟ دس از یور ٹاپک سینٹینس. اینڈ دین سپورٹنگ ڈیٹیلز. اب اس کو ڈیٹیلز کو سپورٹ کون سی کر رہی ہیں ڈیٹیلز؟ اب اس میں سپورٹنگ ڈیٹیلز ہیں, یہ آپ دیکھ لیں. ایٹ دا occasion of performing Hajj, he delivered his last sermon on 9th Dhul-Hajj 10 EH. تو یہ آگے ڈیٹیلز ہیں, ٹھیک ہے. اس خطبے کے بارے میں بات کی گئی, اس سرمن کے بارے میں بات کی گئی.
جو اس ٹاپک سینٹینس کو سپورٹ کرتا ہے. اینڈ دین نیکسٹ ہے مین آئیڈیا. مین آئیڈیا ہے ہاؤ ٹو لیڈ دیئر لائفز اکارڈنگ ٹو دا ٹرو اسپرٹ آف اسلام. تو یہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں ہاؤ ٹو لیڈ یور لائفز اکارڈنگ ٹو دا ٹرو اسپرٹ آف اسلام. گاٹ اٹ. یہ مین آئیڈیا ہو گیا آپ کا پیراگراف کا. تو پیراگراف آپ کا یہاں پہ فرسٹ یہاں تک یہ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, گاٹ اٹ. تو یہ آپ کے تین ہو گئے, ٹاپک سینٹینس, سپورٹنگ ڈیٹیلز اینڈ دین مین آئیڈیا آف پیراگراف. بالکل اسی طرح سے آپ انڈر لائن کریں, نشاندہی کریں اپنے ٹیکسٹ بک پہ. اوکے, ناؤ کمنگ ٹوورڈز نیکسٹ ایکسرسائز بی. آنسر دا فالوئنگ کوشچنس. نمبر 1 ہے وچ آسپیکٹ ہیومن لائف ڈز اسلام کورز. یہ والا کوشچن ہم اس کو ریڈ آؤٹ کر رہے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ کس لحاظ سے انسان کی جو زندگی ہے اس کے مختلف اطراف کو کور کرتا ہے. ٹھیک ہے, اس میں آپ آنسر یہ یہاں پہ میں نے آلریڈی لکھ دیا ہے. اسلام کورز سوشل, مورل, پرسنل اینڈ پولیٹیکل آسپیکٹس آف لائف. رائٹ اٹ ڈاؤن, اس کو آپ لکھ لیں آنسرز کو. When and where was the last sermon delivered? کب اور کہاں جو ہے وہ آخری خطبہ دیا گیا. The last sermon was delivered on 9th Dhul-Hajj 10 AH at plain of Arafat near the hill named Jabal Rahmat. Got it? Okay, next question number 3. Why were the practices of the days of ignorance abolished? Abolish mean ختم کر دینا, کہ جہالت کے دنوں میں کیے جانے والے کام کیوں ختم کر دیے گئے تھے. The practices of ignorance were abolished because those were unlawful and against the humanity. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ جتنے بھی جہالت کے دنوں میں کیے گئے جو کام تھے وہ سارے غیر قانونی تھے اور انسانیت کے خلاف تھے. Fourth one, why should we treat women kindly? کہ شفقت سے عورتوں کو سے کیوں پیش آنا چاہیے ہمیں. تو اس کا آنسر یہ ہے we should treat women kindly because they are our helpers. وہ ہماری مددگار ہوتی ہیں in every affair of our lives. ہماری زندگی کے ہر معاملے میں وہ ہمارے لیے مددگار ثابت ہوتی ہیں اس وجہ سے. Question number 5. What are the important points of the last sermon of the رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو امپورٹنٹ پوائنٹس کون کون سی ہیں آخری خطبے کے, یہ میں نے سلیکٹ کیے ہیں. کی بک سے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ میں نے خود سلیکٹ کیے ہیں, ان کو آپ نے رائٹ ڈاؤن کرنا ہے. وننس آف اللہ, توحید کے بارے میں بات کی گئی. سیک ریفیوج فرام ایولس, یہ والے اس کی بات کر رہا ہوں کہ برائیوں سے پناہ مانگنا, ریفیوج پناہ مانگنا. گاڈ فیئرنگ, اللہ سے ڈرنا. نو سپیریورٹی آف ہیومن اوور ادر ہیومن بینگ. ٹھیک ہے, کہ کسی بھی انسان کو دوسرے انسان پر برتری حاصل نہ ہونا, یہ بھی اس خطبے کا ایسا تھا, پوائنٹ مین تھا. مسلم از اے برادر ٹو ایوری مسلم, انسان بھائی چارے کے بارے میں بات کی گئی. اینڈ دین نیکسٹ, ایڈم از اور انسیسٹر, حضرت آدم علیہ السلام وہ ہمارے اباؤ اجداد ہیں. ٹریٹ وومن کائنڈلی, جو ان پر بھی بات کی گئی ہے کہ عورتوں کے ساتھ شفقت سے پیش آئیں. ٹریٹ ویمن جسٹلی, کہ عورتوں کے ساتھ انصاف کیا جائے, جس طرح سے اس لیسن میں بھی بات کی گئی کہ ان کو انہیریٹنس وراثت میں سے کتنا حصہ دینا چاہیے اور لازمی دینا چاہیے. آفر پریئرز, نماز کی ادائیگی کریں. اینڈ فاسٹ, اور روزہ رکھیں. تو یہ مین پوائنٹ سے لاسٹ خطبے کے. Okay, next question number 6, last one. Why is the last sermon called the Universal Charter of Human Rights? Universal Charter means, universal mean عالمگیر, charter منشور آپ کہہ سکتے ہیں, of human rights, کہ انسانی حقوق کے. یہ لاسٹ جو خطبہ ہے, آخری خطبہ ہے, اس کو عالمگیر منشور انسانی حقوق کے لحاظ سے کیوں کہا جاتا ہے. The last sermon is, here is the answer,
called the Universal Charter of Human Rights because it covers all obligations of Islam precisely. Obligations means فرائض of Islam, اسلام کے precisely بہت ہی مختصراً اس میں بیان کیے جاتے ہیں کہ تقریباً تمام انسانی حقوق جو ہے وہ اس میں حقوق فرائض وہ اس میں بیان کیے گئے ہیں. نیکسٹ ایکسرسائز سی, fill in the blanks with suitable words given below. تو اس کو fill in the blank میں نے کر لیا, آپ نے اپنی بک پہ کرنا ہے. اسلام covers this one all aspects of human life. Allah praise be to all praise be to Allah, this one. And then you will be held answerable, this one, answerable for your actions. Women are helpers who cannot manage their affairs themselves. There is no God but Allah, the one having no partner. تو یہاں پہ یہ مینشن ہے پارٹنر, یہاں سے پک کریں گے, یہ ادھر لکھیں گے آپ with him. Every Muslim is the brother of every other Muslim. تو here it is. تو یہاں پہ آپ نے اس کو لکھنا ہے اپنی نوٹ بک پہ. Then use of thesaurus. Thesaurus is a name of dictionary جس میں آپ کو ایک ورڈ کے مختلف میننگ ملتے ہیں, رائٹ, ایک ورڈ کے synonyms ملتے ہیں. A thesaurus is a book containing synonyms of words. For example, bright ہے تو آگے اس کے جو synonyms ہیں sparkling, brilliant, glittering, twinkling. Fight ہے تو quarreling, dispute, battle, clash. Hard ہے تو firm, severe, tough, stiff. Crime ہے تو offense, sin, misdeed, fault. تو آگے اسی کی بیس پہ ایک ایکٹیویٹی ہے کہ ایکٹیویٹی آپ دیکھیں, یوز a thesaurus to write the synonyms of the following words. تو میں نے یہ سلیکٹ کیے ہیں آپ کے لیے, لکھے ہوئے ہیں. ڈیلیور مینس آگے پہنچانا. ٹرانسپورٹ اس کا سینونیم ہے. گائیڈ لائن, رہنمائی, تو انسٹرکشن اس کے لیے سلیکٹ کیا ہے میں نے. لیجیٹیمیٹ قانونی یا جائز, تو یہاں پہ آپ لافل آپ کا سینونیم ہو گیا. تو لافل یہاں پہ اس نے ورڈ دیا ہے, تو اس قانونی, تو یہاں پہ آپ لیگل سینونیم لکھیں اس کا. دین ولنگلی ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں. چیئرفلی, والیٹ اپنی خواہش سے, اپنی مرضی سے. کسٹڈی مین حفاظت میں ہونا, پروٹیکشن, اس کا آپ سینونیم لکھ سکتے ہیں. ایسٹرے, راہ سے بھٹک جانا, تو ایفیل جو ہے وہ آپ سینونیمز لکھیں. کنوے پہنچانا. سین, ٹھیک ہے, یہ سینونیم ہو گیا. دین گرامر پورشن میں آپ آ جائیں. پہلے ووکیبلری پورشن ہمارا ایکسرسائز کا ختم ہو گیا ہے. گرامر پورشن میں ہم دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے اس نے کامن ناؤن کی بات کی ہے. کہتا ہے کہ a common noun is a name given in common to every person or thing of the same class or kind. ایک کلاس یا ایک قسم کے مختلف چیزوں یا شخص کو, ٹھیک ہے, ان کو کیا ہے, ایک کامن نیم دیا جاتا ہے. اسے ہم کیا کہتے ہیں, کامن نیم. جس طرح سے آپ دیکھیں ڈاگ, اب ہر ڈاگ کا علیحدہ نیم نہیں ہے. اب پوری ڈاگ کی جتنی بھی اسپیشی ہے, ٹھیک ہے, اس کو ہم ڈاگ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. بیگ ہے, اب بیگ اس میں ٹریول بیگ بھی ہو سکتا ہے, شولڈر بیگ ہے, مختلف, لیکن کامن ناؤن ان کے لیے کیا ہے, بیگ ہے. اسی طرح سے آفس ہے. آفس ایک ہاسپٹل کا آفس ہو سکتا ہے, اسکول کا آفس ہو سکتا ہے, اور کسی کمپنی کا ہو سکتا ہے. تو لیکن جنرلی یا کامن نیم سب آفسز کے لیے, ان کمروں کے لیے یا اسپیسیفک آفس ہے. اسی طرح سے ہاسپٹل, ٹھیک ہے, جنرل کامن نیم ہے, اس کو ہم سب ہاسپٹلز کے لیے, اب کوئی ہارٹ کا ہاسپٹل ہے, کوئی کڈنی کا ہے, لیکن یہ ہے کہ کامن نیم سب کا کیا ہوگا, ہم ان کو ہاسپٹل ہی کہیں گے. تو یہ کامن ناؤن ہو گیا. A common noun does not require a capital letter. Keep in mind, very important, کہ common noun کے لیے آپ کو کیپٹل لیٹر لکھنے کی ضرورت نہیں ہے, جس طرح سے ہم پراپر ناؤن کے لیے لکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اینڈ ٹیکس این آرٹیکل بیفور اٹ,
اور اسے اپنے کیپٹل لیٹر سے پہلے وہ ایک آرٹیکل لیتا ہے AND. اوکے نیکسٹ دیکھتے ہیں اس کی ایکسرسائز. پراپر ناؤن آپ پہ آ جائیں. اوپر ہم نے یہ کامن ناؤن ڈسکس کر لیا, اب پراپر پہ آ جاتے ہیں. پراپر ناؤن میں یہ کیا کہتا ہے؟ A proper noun is the name of some particular خاص شخص, خاص جگہ, پلیس اور تھنگ, خاص چیز کا. تو کامن ناؤن جو تھا وہ تو ایک ڈفرنٹ کیٹیگری تھی کہ ایک کلاس یا ایک قسم کی چیزوں کو ہم ایک کامن نام دے دیتے ہیں. یہاں پہ یہ ہے کہ خاص چیز, خاص شخص یا خاص جگہ کا نام. فار ایگزامپل عرفان, عرفان ہے تو ایک خاص شخص کا نام ہے. اسلام آباد ہے تو اسلام آباد پاکستان میں ایک ہی ہے اور ایک خاص جگہ کا نام ہے. قرآن, قرآن از دا اونلی بک ان اسلام whose name is قرآن. تو ایک ہی کتاب ہے جس کا نام قرآن ہے. اسلام ایک ایسا ریلیجن ہے, اسلام اسپیسیفک ہے, پرٹیکولر ہے, خاص ہے, اس کا نام اسلام ہے. تو یہ کیا ہے آپ کا پراپر ناؤن ہے. A proper noun is always written with a capital letter. کامن ناؤن کیپٹل لیٹر نہیں لیتا, اس کیپٹل لیٹر سے اسٹارٹ نہیں ہوتا. بٹ پراپر ناؤن اٹس آلویز اسٹارٹ ود a capital letter at the beginning and does not usually take an article before it. اور اپنے سے پہلے کبھی بھی آرٹیکل نہیں لیتا. AND. اوکے اب وہ کہتے ہیں read paragraph 3 to 5 of the lesson and make a list of common nouns. اب آپ نے کرنا کیا ہے, پیراگراف نمبر 3, 4 اور 5 کے لیسن کو پڑھنا ہے اور ایک لسٹ بنانی ہے کامن ناؤن کی. گاٹ اٹ؟ کامن ناؤن آپ اوپر سے ڈیفینیشن ایگزامپل چیک کر کے اور جو بھی آپ کو ایسے کامن ناؤن ملتے ہیں پیراگراف نمبر 3, پیراگراف نمبر 4 اور پیراگراف نمبر 5 میں سے اس کو آپ انڈر لائن کر لیں یا ایک علیحدہ سی لسٹ بنا لیں. دس از یور ہوم ورک. Read the last paragraphs of the lesson and make a list of proper nouns. Very easy. تو اس میں خاص چیزیں, خاص جگہ یا خاص شخص کا نام جو ہوگا وہ اس کو آپ نے انڈر لائن کرنا ہے. کون سے پیراگراف میں؟ لاسٹ پیراگراف میں. ٹھیک ہے, دس ون لاسٹ پیراگراف. گاٹ اٹ؟ اس کو آپ نے ہوم ورک کر کے مجھے بھیجنا ہے. اوکے دین نیکسٹ ہے پروناؤن. اب پروناؤن کیا ہے؟ اب پروناؤن از اے ورڈ یوز انسٹیڈ آف ناؤن. پروناؤن کون سا ورڈ ہے جو یوز ہوتا ہے ناؤن کی جگہ. اب ناؤن کی جگہ پروناؤن یوز ہوتا ہے, اور نیم یا نیم کی جگہ. ٹو اوائڈ ریپیٹیشن, کہ اس کو بار بار دہرانے سے بچنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ پروناؤن یوز کرتے ہیں. دا پرسنل پروناؤنز آر آئی, اٹ, یو, he, she, they and we. یہ کیا ہے؟ پرسنل پروناؤن ہے. پروناؤنس کین بی یوز ایز سبجیکٹ ایز ویل ایز آبجیکٹ. سبجیکٹ کیا ہے؟ جو کام کرتا ہے, اینڈ آبجیکٹ کیا ہے؟ جو کام ریسیو کرتا ہے یا جس پہ کام کیا جاتا ہے. اینڈ دین سلیم. سلیم اینڈ اجمل آر نیبرز. اب آپ دیکھیں سلیم از اے پراپر نیم, اجمل از آلسو a proper name. Got it? اب ان کی جگہ آپ دیکھیں کہ یہاں پہ ان دونوں کی جگہ آپ دوبارہ اس کو ریپیٹ کرنے کی بجائے تو سہولت کے لیے ہم نے کیا کیا ہے؟ ورڈ دے یوز کر لیا ہم نے. تو اس دے کو ہم کیا کہیں گے؟ اٹ از اے پروناؤن. our first man, everybody knows them. اب آپ دیکھ لیں تو یہاں پہ ہم اگر لکھتے everybody knows سلیم اینڈ اجمل تو وہ سینٹینس میں بار بار ریپیٹیشن وہ اٹ ڈزنٹ میک سینس. ٹھیک ہے, تو سلیم اور اجمل کی جگہ ہم پروناؤن دیم لکھ دیتے ہیں. گاٹ اٹ؟ اوکے ایکسرسائز سیز اسی بیس پہ آگے ڈیزائن کی گئی ہے. ریڈ دا فالوئنگ اینڈ انڈر لائن دا پروناؤنس. ہم پروناؤن کو انڈر لائن کرتے ہیں تو آلریڈی میں نے آپ کے لیے کر دیا. ہی, ہز, ہی, ہز, دیئر, and then you, me, you, and then sentence number 4, we, him. Got it? Sentence number 5, you and your.
تو اس کو آپ نے ایز اٹ از انڈر لائن کرنا ہے اور اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ کیوں انڈر لائن کیا گیا ہے اور یہ پروناؤن کس کی جگہ استعمال کیا گیا. اوکے, نیکسٹ ایکسرسائز ڈی. Read each set of sentences and circle the pronoun in the second sentence. Underline the nouns or pronouns in the first sentence. تو پہلا جو سینٹینس ہے یہاں پہ ادھر دیا گیا ہے وہ کہتا ہے اس میں کو آپ نے انڈر لائن کرنا ہے لائک دس. کس کو کرنا ہے؟ ناؤن کو کرنا ہے یا ناؤنز زیادہ ناؤن بھی ہو سکتے ہیں. ان دا فرسٹ سینٹینس دیٹ دا پروناؤنز ریپلیسز. تو پہلے سینٹینس میں آپ نے ناؤن کو انڈر لائن کرنا ہے اور اس کو ریپلیس کریں گے یہاں پہ سیکنڈ سینٹینس میں جس طرح سے یہاں پہ اٹ آ گیا. دا فرسٹ ون از ڈن فار یو. تو یہاں پہ ہم نے انسرکل کرنا ہے. پہلے میں آپ دیکھیں کہ دا ہیروئن ایڈ, اس کو اس نے آلریڈی انڈر لائن کی ہے لائک دس از یوز فار ہیئرنگ. تو یہ کیا ہے؟ اٹ از اے ناؤن, یہ ناؤن ہے. اور دوسرے سامنے اس کے آپ آئیں تو یہاں پہ سینٹینس لکھا ہوا ہے اٹ از یوزڈ فار ہیئرنگ. اٹ کیا؟ تو یہ ریفر کر رہا ہے ہیئرنگ ایڈ کی طرف. تو اس کی جگہ ہم نے پروناؤن یوز کیا ہے اٹ. تو آگے والے فکروں میں بھی ہم نے یہی کرنا ہے کہ ناؤن کو انڈر لائن کرنا ہے اینڈ پروناؤن کو ہم نے سرکل کرنا ہے. اوکے, دیکھیں بیز یہاں پہ آ کے اس کو ہم نے ریپلیس کیا ہے ود پروناؤن دے. مدر اینڈ فادر دونوں کو ہم نے ریپلیس کیا ہے دے کے ساتھ. گاٹ اٹ. سینٹینس نمبر 4 سبیہ. سبیہ جو ہے اس کو ریپلیس کیا ہم نے شی کے ساتھ. گاٹ اٹ. تو اس کو ہم نے انسرکل کر دیا اور اس کو انڈر لائن کر لیا. بکس کتابیں اینڈ میگزینس were piled on the table. اب بکس اینڈ میگزینس ان دونوں کو اکٹھا کر کے ہم نے دے لکھ دیا. گاٹ اٹ. اور اس کو سرکل بھی کر دیا کہ یہ پروناؤن ہے. اینڈ دین عدنان. عدنان جو ہے وہ ناؤن ہے, پراپر ناؤن ہے. وہ دوسری سائڈ پہ جا کے ریپلیس ہو جائے گا ہی کے ساتھ. تو ہی کیا ہے؟ پروناؤن ہے. گاٹ اٹ. اوکے, نیکسٹ ہے ریگولر ورب اینڈ ارریگولر وربس. اب ریگولر وربس کیا ہوتے ہیں پڑھتے ہیں. اس نے کیا لکھا ہے؟ ریگولر ورب از دا ون دیٹ فالوز دا پیٹرن آف ٹیکنگ ای ڈی. اب ورب کی وہ فارم جو ای ڈی لیتی ہے, ٹھیک ہے, اور وہ ورب اس کو ہم کہتے ہیں ریگولر ورب ہے. ریگولر کے روٹین میں اس کے ساتھ ای ڈی کا اضافہ بس جیسا آپ نے کرنا ہے سیکنڈ اور تھرڈ فارم میں, تو وہ آپ کی سیکنڈ اور تھرڈ فارم آف دی ورب بن جاتی ہے. اور irregular verb کیا ہے جی؟ is that one does not take ed ending for the simple past and past participle forms like catch. catch کے بعد اب ed نہیں یہاں پہ آیا تو یہاں پہ caught آ گیا. got it. جس طرح سے help ہے, ٹھیک ہے, تو یہاں پہ اس کے ساتھ ed لگائیں گے helped, helped. got it. اور یہاں پہ جس طرح سے ایگزامپل دی گئی ہے رن, رین اینڈ رن, تو یہاں پہ ایکسرسائز بی میں وہ پوچھ رہا ہے آئیڈینٹیفائی ریگولر اینڈ ارریگولر وربس فرام دا فالوئنگ. ایک لسٹ دی گئی ہے, اس میں ریگولر اور ارریگولر ورب ہم نے چننے ہیں, تو میں نے آلریڈی آپ کے لیے یہ کر دیا ہے. اس کو جو یلو شیڈ میں ہے آپ ان کو دیکھیں. اب ایڈ کی کیا فارم ہو سکتی ہے؟ ADD, ایڈ, ایڈڈ اینڈ ایڈڈ, ED. تو یہ کیا ہو گیا؟ ریگولر ورب ہو گیا. رن پہلے پہ آتے ہیں, تو رن, رین اینڈ رن ارریگولر ورب ہے, تو اس لیے اس کو میں نے یلو نہیں کیا. جو یلو نہیں ہے وہ ارریگولر ورب ہے, جو یلو ہے وہ ریگولر ورب ہے. ADD, ایڈ, ایڈڈ. گو, went اینڈ gone irregular verb. pray, prayed, ED آئے گا, prayed, prayed. سیکنڈ اور تھرڈ فارم تو یہ ریگولر ہو گیا. لائٹ کی سیکنڈ فارم ہوگی لٹ اور تھرڈ فارم ہوگی لٹ. تو دیکھیں اب اس میں ED نہیں آیا تو لہذا یہ ارریگولر ہے. تو ریگولر اگین آ گیا ہے یلو میں. ڈیلیڈ, ED آئے گا سیکنڈ فارم میں, تھرڈ میں بھی ED آئے گا, ڈیلیڈ.
एंड देन टाइड, टाइड भी इसी तरह से आगे डी आएगा, टाइड, टाइड, गॉट इट, ये रेगुलर वर्ब हो गया. एंड देन फ्लाई, फ्लाई की सेकंड फॉर्म है फ्लू एंड देन थर्ड फॉर्म है फ्लो. तो ये आपका इरेगुलर वर्ब हो गया. मेंड, मेंडेड, मेंडेड आपका अगेन ये रेगुलर वर्ब है. एंड देन लॉफ, लॉफ के साथ ईडी आएगा, लॉफ्ड एंड लॉफ्ड, अगेन इट्स योर रेगुलर वर्ब. एंड देन कम, केम, कम, सेकंड फॉर्म केम एंड देन थर्ड फॉर्म कम अगेन. तो ये क्या हो गया, आपकी इरेगुलर वर्ब हो गया. गॉट इट? ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज, simple present tense. So the simple present tense is used to express a habitual action. For example, simple present tense इस्तेमाल किया जाता है एक आदत को बताने के लिए, ठीक है, रूटीन को बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, वी टेक रिफ्यूज विद अल्लाह ऑलमाइटी, माई क्लॉक कीप्स करेक्ट टाइम. तो टेक, रिफ्यूज, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द verb, here it is we take, verb है, first form of the verb है, routine को बता रहा है. my clock keeps, keeps is a first form of the verb और s इसके साथ इस वजह से आया कि ये singular है, इस वजह से. ओके, इसी तरह से अब हम देखते हैं कि exercise F, fill in the blanks using the simple present tense of the verbs given in the brackets. हमने first form of the verb यूज करनी है जहां पे singular आएगा नाउन या प्रोनाउन, तो हम उसके साथ एस या ई एस का इजाफा करेंगे. एवरी मैन नोज, गॉट इट, व्हाट टू डू, तो यहां पे आप नोज लिखेंगे, सिंगुलर है. एवरी चाइल्ड रिसीव्स, रिसीव के साथ एस का इजाफा किया, अ प्रेजेंट. माई चाइल्ड डेली ड्राइव्स मी एंड माई सिस्टर टू स्कूल. ठीक है, डेली की बात हो रही है, देख लें, रूटीन की बात हो रही है, हैबिट की बात हो रही है. द सन राइजेस इन द ईस्ट, अगेन रोजाना होने वाला एक्शन है, तो सन अकेला है, सिंगुलर है, तो हम एस लगाएंगे. नन ऑफ द स्टूडेंट्स हैज अ टिकट, गॉट इट. इसको हम नन ऑफ द जो एक्सप्रेशन यूज करते हैं तो इसके साथ ये हमेशा सिंगुलर के तौर पर इस्तेमाल होता है और ये हैज लेंगे यहाँ पे हम. ओके, देन पिक आउट few simple present tense sentences from the lesson. तो बेटा आपने इसको पिक आउट करना है. कुछ प्रेजेंट सिंपल सेंटेंसेस होंगे जिसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज की गई हो, उस सेंटेंस को आपने पिक करना है या अंडरलाइन करना है या वहां पे आप लिख लें सिंपल प्रेजेंट टेंस. गॉट इट? ओके, देन नेक्स्ट एक्सरसाइज H, punctuate the following sentences. अब punctuate करना है हमने following sentences को. Where are you going? W जो है वो कैपिटल है एंड देन going के बाद क्वेश्चन मार्क हमने डाला है, तो यहाँ पे इसने की भी दे दी है पंक्चुएशन की. यहाँ पे उनकी टर्म्स यूज की जाती है जैसे से फुल स्टॉप और पीरियड है. फुल स्टॉप हम इस तरह से लगाते हैं, कॉमा है तो ये उसका सिंबल है, सेमी कॉलन है, इट विल लुक लाइक दिस. कॉलन आपने इस तरह से लिखना है, क्वेश्चन मार्क विल बी लाइक दिस, एक्सक्लेमेशन मार्क जब आप हैरत का इजहार करें, खुशी का इजहार करें, इमोशंस का इजहार करें तो आप ये लिखेंगे. एपोस्ट्रॉफी, दिस वन, कोटेशन मार्क्स, आप एक्चुअल वर्ड्स किसी के यूज कर रहे हों तो उनको इन्वर्टेड कॉमास में, कोटेशन मार्क्स में लिखते हैं. तो चलते हैं पहली सेंटेंस की तरफ. वेयर का W कैपिटल और गोइंग के बाद क्वेश्चन मार्क. हुर्रा, हुर्रा क्या H कैपिटल होगा आपका, इट्स स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस. यहाँ पे आप एक्सक्लेमेशन मार्क्स डालेंगे क्योंकि हैरत का इजहार किया जा रहा है, उसमें खुशी का इजहार किया जाता है. वी हैव वन द मैच, फुल स्टॉप. वी जो है वो कैपिटल हो जाएगा इसका. एंड देन इट्स का आई जो है वो कैपिटल होगा, टी के बाद कॉमा होगा, अ ग्रेट ट्रेजेडी के बाद फुल स्टॉप. देन लाहौर इज अ प्रॉपर नेम, एल इसका कैपिटल होगा, इज द कैपिटल ऑफ पंजाब. पंजाब इज आल्सो अ प्रॉपर नाउन
تو اس کا پی کیپٹل ہوگا بیٹا. گاٹ اٹ. دین ففتھ ون, what a beautiful scene, حیرت کا اظہار ہے. what کا ڈبلو جو ہے وہ کیپٹل ہوگا اینڈ دین سین کے بعد ایکسکلیمیشن مارک. گاٹ اٹ. اس کو آپ لکھیں نوٹ بک پہ. اوکے, دین دا لاسٹ ون از گلوسری. گلوسری کا میں کوئکلی ریپیٹ کر دیتا ہوں. ورڈز میننگ اردو میں نے لکھے ہیں, یہ آپ سب لوگوں نے اپنی نوٹ بک پہ لکھنے ہیں. اینڈ دین ایڈریسڈ. ایڈریسڈ براہ راست کسی کو کچھ کہنا. ایسٹرے. ایسٹرے غلط راہ پر چل پڑنا. ایکروئنگ نفع ہونا, بڑھانا. بونڈز مین ضامن ہونا, ٹھیک ہے, قیدی ہونا. کنفیڈریٹ. کنفیڈریٹ مین اتحاد کرنا. دین نیکسٹ ہے کسٹڈی. کسٹڈی حفاظت میں ہونا. انہیریٹنس وراثت. لیجیٹیمیٹ قانونی جائز. اگنورینس جہالت. انوائلیبل ناقابل تسخیر, جس کو فتح نہ کیا جا سکے, جس کو زیر نہ کیا جا سکے. آرڈینڈ. آرڈین مین مقرر, نفاذ, فرمان ہونا, جس طرح سے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہونا. فوجینی. فوجینی اولاد. اینڈ دین پریولیج استحقاق. ریفیوج پناہ لینا. ریسیپروکیٹ. ریسیپروکیٹ. گاٹ اٹ. اس کو اس طرح سے پروناؤنس کرنا ہے, ریسیپروکیٹ, باہم تبادلہ کرنا. اینڈ دین اسپرٹ جذبہ ہونا. سپیریارٹی برتری. سوورنٹی خود مختاری. انسوریس سود خور. ویریلی بے شک حقیقی طور پر. وٹنس گواہ ہونا. اینڈ دین آپ کا لیسن نمبر 2 اسٹارٹ ہو جاتا ہے. دیٹس آل اباؤٹ ایکسرسائز نمبر 1. یہ ساری ایکسرسائز آپ نے نوٹ بک پہ کرنی ہے, نیٹ اینڈ کلین, اور ورڈز میننگ آپ نے اپنی نوٹ بک پہ لکھنے ہیں انگلش اور اردو میں.